نیچے جو بہت مشہور فلاسفر تھے وہ کہتے ہیں کہ Whoever fights monsters should see to it that he does not become a monster. یعنی جو شخص حیوانوں سے لڑتا ہے اس کو خود حیوان نہیں بن جانا چاہیے. آرویل نے بہت جلدی ریئلائز کر لیا کہ جس قسم کا کام وہ کر رہا ہے انفورسنگ ایمپائرز لاز، تو وہ آہستہ آہستہ خود حیوان بنتا جا رہا ہے، اور وہ جو گلٹ تھی یہ اس کی فیوچر رائٹنگز کے اندر واضح نظر آتی ہے. امیجن اے بوٹ اسٹیمپنگ اوور اے ہیومن فیس فار ایور. تصور کریں ایک جوتا جو ہمیشہ انسان کے چہرے کو کچلتا رہے گا. یہ صرف لائنیں نہیں ہیں جارج آرویل کی کتاب 1984 سے. لاکھوں لوگوں کے لیے، شاید کروڑوں لوگوں کے لیے جو ہم جیسے ڈیولپنگ ملکوں کے اندر رہتے ہیں، ہماری شاید یہ ڈیلی ریالٹی ہے. سرویلنس، پاورٹی، غربت، پروپیگنڈا، کرپشن، اور یہ جو اینڈلیس اسٹرگل ہے ہماری سچ اور جھوٹ کے بیچ میں. جارج آرویل نے اس کو پہلے سے پریڈکٹ کر دیا تھا، فورکاسٹ کر دیا تھا، اور شاید ہمیں وارن بھی کر دیا تھا. کون تھا یہ شخص جو مرتے ہوئے بھی ایک جزیرے پہ رہتے ہوئے اتنی ایکوریٹلی ہمارا فیوچر پریڈکٹ کر رہا تھا، بلکہ ہمارا ہی نہیں، شاید اس دنیا کا جس میں ہم رہتے ہیں آنے والی دنیا کا فیوچر پریڈکٹ کر رہا تھا. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں میری سوچ میں جارج آرویل کی زندگی پہ، اس کی فلسفی پہ، اور اس کا جو میسج تھا. اس میسج کو آج سمجھنا کیوں اتنا ضروری ہے. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. You once claimed that you have an ability to face unpleasant facts. I think that allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. جس شخص کو ہم جارج آرویل کے نام سے جانتے ہیں، یہ اس شخص کا اصلی نام تھا ہی نہیں. یہ شخص ایرک آرتھر بلیئر 1903 یعنی 1903 میں برٹش انڈیا میں پیدا ہوا تھا، موتی ہاری بہار میں. اس کا باپ کلونیل اوپیم ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا. جو لوگ اپنی کلونیل ہسٹری برٹش راج کی نہیں جانتے تو افیم کی ٹریڈ سے پیسہ بنایا کرتی تھی برٹش گورنمنٹ. اور شروع سے جارج آرویل کی زندگی ان ایکویلٹی اور ایمپائر نے شیپ کی. ایک دفعہ جارج آرویل اپنی فیملی کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوور اپر مڈل کلاس گھرانہ تھا میرا، یعنی غریب نہیں تھا مگر طاقتور بھی نہیں تھا. اور ایک یونیک پوزیشن میں جارج آرویل بڑا ہوا، انسائڈ دا سسٹم بٹ نیور فلی بلانگنگ ٹو دا سسٹم. ینگ جب تھے جارج آرویل تو امپیریل پولیس ان برما انہوں نے جوائن کی. برما اس زمانے میں ہندوستان کا ہی حصہ تھا، اور انہوں نے اپنی نظروں کے سامنے یعنی فرسٹ ہینڈ یہ دیکھا کہ ایمپائر ایکچولی کام کیسے کرتی ہے، برٹش راج ایکچولی حکومت کرتی کیسے ہے. This paperwork must be completed by noon, understand? We expect prompt obedience. Violence disguised as order اور exploitation masked as civilization. نیچے جو بہت مشہور فلاسفر تھے وہ کہتے ہیں کہ Whoever fights monsters should see to it that he does not become a monster. یعنی جو شخص حیوانوں سے لڑتا ہے اس کو خود حیوان نہیں بن جانا چاہیے. آرویل نے بہت جلدی ریئلائز کر لیا کہ جس قسم کا کام وہ کر رہا ہے انفورسنگ ایمپائرز لاز، تو وہ آہستہ آہستہ خود حیوان بنتا جا رہا ہے، اور وہ جو گلٹ تھی یہ اس کی فیوچر رائٹنگز کے اندر واضح نظر آتی ہے. بالکل اسی طرح جہاں ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اور ہمارے جیسے لوگ جو ہمارے جیسے ملکوں کے اندر رہتے ہیں، ہماری جو اسٹرگل ہے ہم تمام لوگوں کی بٹوین سرونگ دا کرپٹ سسٹم اینڈ ریزسٹنگ اٹ، آرویل کے اندر بھی یہی ڈیلیما تھا آج سے ایک صدی پہلے. I spent 5 years in an unsuitable profession, the Indian Imperial Police in Burma. I then underwent poverty and the sense of failure. This increased my natural hatred of authority. تو آرویل نے کلونیل جاب کوئٹ کر دیا، نوکری چھوڑ دی، اور ایک ایکسٹرا آرڈنری کام شروع کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے غربت کے اندر رہنا شروع کر دیا. پیرس میں، لنڈن میں ڈش واشر کے طور پہ رہنا شروع کر دیا، اور چیپ جو ہاسٹلز ہوتے ہیں اس کے اندر راتیں گزارنا شروع کر دی. اور اس نے لکھنا شروع کر دیا ان لوگوں کے بارے میں جو سڑکوں پہ بھیک مانگا کرتے تھے، اور ان عورتوں کے بارے میں جو جسم فروشی کیا کرتی ہیں. Real society is not seen in palaces, but in its forgotten streets. اپنی کتاب ڈاؤن اینڈ آؤٹ ان پیرس میں آرویل لکھتے ہیں غربت کیسے انسان کے جسم کو، انسان کی روح کو، انسان کی ڈگنیٹی کو تباہ کرتی ہے. آرویل لکھتے ہیں کہ Poverty frees them from ordinary standards of behavior, just as money frees people from work. یعنی غربت آزاد کر دیتی ہے انسان کو اخلاقیات سے، اور پیسہ اسی طرح آزاد کر دیتا ہے انسان کو کام کرنے سے. اقبال نے ایک بہت خوبصورت شعر کا اسی موضوع پہ، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو.
بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے جیسے ملکوں میں غربت صرف ایک اکنامک پرابلم نہیں ہے، انفیکٹ غربت جو ہے وہ ویپن آف کنٹرول ہے۔ 1930 میں آرویل اسپینش سول وار میں لڑنے کے لیے چلے گئے فیشزم کے خلاف، گردن میں گولی لگی، تقریباً ان کی موت واقع ہوگی، مگر آرویل یہ کہتے ہیں کہ اس گولی سے زیادہ جو بڑا زخم تھا وہ بٹریل نے مجھے دیا، دغا بازی نے مجھے دیا۔ The Spanish War turned the scale, and thereafter I knew where I stood. Every line of serious work that I've written since 1936 has been written, directly or indirectly, against totalitarianism. In a more peaceful age, I might have written ornate or merely descriptive books. As it is, I've been forced into becoming a sort of pamphleteer. انہوں نے یہ دیکھا کہ جو لیفٹ تھی، جو کمیونسٹ تھے، جو ان کے ساتھ فیشزم کے خلاف جنگ کر رہے تھے، وہ بھی اتنے ہی کرپٹ تھے پاور کے ساتھ جتنے کہ وہ فیشسٹ تھے جن سے وہ جنگ کر رہے تھے۔ لیٹر ورکنگ فار دا بی بی سی میں جب انہوں نے کام شروع کیا تو انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ پروپیگنڈا صرف ایک فیشزم کا ٹول نہیں ہے۔ I consider I kept our propaganda slightly less disgusting than it might otherwise have been, deodorized it to some small extent. یہ ایک یونیورسل ٹول ہے جس کو عوام کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹس، ہر قسم کی حکومتیں جو دنیا میں مختلف ملکوں کے اندر تھیں، وہ زبان کو ٹوسٹ کر کے وہ میڈیا کے ذریعے انسانوں کو کنٹرول کرنے کی، عوام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیٹو جو گریک فلاسفر تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ Those who tell the stories shape the minds of society. یعنی وہ لوگ جو کہانیاں سناتے ہیں وہ ایکچولی حکومت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آرویل نے جب یہ دیکھ لیا کہ جو میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے وہ سچائی کو کنٹرول کرتا ہے، تو دو ماسٹر پیسز لکھے جارج آرویل نے۔ پہلا ماسٹر پیس اینیمل فارم 1945 میں۔ تھوڑا سا میں آپ کو ٹینجنٹ بتا دوں اینیمل فارم کے بارے میں۔ اس کتاب کو چھٹی جماعت میں یعنی کلاس 6 کے اندر، نصاب کے اندر ہمیں پڑھایا گیا۔ اس زمانے میں ہمیں ایسے لگتا تھا کہ کسی چڑیا گھر کی کہانی ہے، اور ہم بچے تھے تو ہم نے اس کہانی کو بہت انجوائے کیا، مگر اس کتاب کی سمجھ اس وقت آئی جب میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہم خود ایک چڑیا گھر کے اندر ایکچولی رہتے ہیں۔ جب تک آپ چڑیا گھر کے اندر نہیں رہتے ہوں گے تو آپ کو جارج آرویل کی اینیمل فارم سمجھ نہیں ہے گی۔ ایک لائن اس کے اندر، All animals are equal, but some animals are more equal than others. اس کی میں ٹرانسلیشن نہیں کروں گا، اس کی ٹرانسلیشن آپ خود سمجھ لیں۔ دوسری ماسٹر پیس 1984، یہ کتاب 1949 میں لکھی گئی، ایک وارننگ سرویلنس کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں اور ڈر یا خوف کے بارے میں۔ So this is what industrialism has done for us. Columbus sailed the Atlantic, the first steam engines tottered into motion. The British squares stood firm under the French guns at Waterloo. The one-eyed scoundrels of the 19th century praised God and filled their pockets. And this is where it has all led. آج اگین جو ہماری ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، کسی اسپیسیفک ملک کا میں نام نہیں لوں گا، کہ سب ہی اسی گیڑے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ جو سٹوریز ہیں نا اینیمل فارم کی اور 1984 کی، یہ بالکل سچائی اور زندہ نظر آتی ہیں آج بھی۔ پرومسز آف ایکویلٹی، برابری کے وعدے، بٹریڈ بائی دی ایلیٹس، یعنی جو ایلیٹس ہیں، اشرافیہ ہے، ان کے دھوکے، سرویلنس سٹیزنز کی، اور اس کے علاوہ میڈیا ٹرنڈ انٹو پروپیگنڈا مشینز۔ آرویل کی رائٹنگ کے اندر صرف ایک بلیف ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سچائی جو ہے وہ آزادی ہے، یعنی ٹروتھ از فریڈم۔ آرویل لکھتے ہیں اپنی کتاب 1984 میں کہ the further a society drifts from the truth, the more it will hate those who speak it. یعنی وہ سوسائٹی جو سچ سے دور ہوتی جاتی ہے وہ ان لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے جو سچ بولتے ہیں۔ کتنی صحیح بات ہے یہ کہ جس زمانے میں جرنلسٹ کو، وہ لوگ جو ہمیں خبر دیتے ہیں، سچائی بتاتے ہیں، ان کو چپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو اسٹوڈنٹس آواز اٹھاتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے، اور جو لوگ سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ تھامس ہابز نے اپنی کتاب لیویٹن میں کہا کہ covenants without the sword are but words، یعنی عہد و پیما تلوار کے بغیر صرف الفاظ ہیں۔ اور کیمس میں لکھتے ہیں کہ the only way to deal with the unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion۔ یعنی واحد طریقہ ایک انفری ورلڈ، ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ آپ اپنے آپ کو ایک جیل میں، ایک بند جگہ پہ فیل کرتے ہیں، تو ایک ہی طریقہ ہے وہاں پہ ایبسلیوٹلی آزاد ہونے کا، اور وہ یہ ہے کہ جو آپ کی اپنی ایگزسٹنس ہے
وہ ایک ایکٹ آف ریبیلین بن جائے, یعنی کہ انقلاب بن جائے. آرویل نے اپنی زندگی میں اس ریبیلین کو جیا. آنیسٹی اوور کمفرٹ یعنی ایمانداری سکون کے اوپر, اور پاورٹی اوور لائز یعنی غربت جھوٹ کے اوپر, اور اس کے علاوہ ٹروتھ اوور پروپیگنڈا یعنی سچائی پروپیگنڈا کے اوپر. جب آرویل نے اپنی کتاب 1984 لکھی تو ان کو ٹی بی تھا, ان کی زندگی تھوڑی رہ گئی تھی. I think it is a good idea, but the execution would have been better if I had not been under the influence of TB when I wrote it. آئسولیشن میں ایک اسکاٹ لینڈ کے آئلینڈ میں وہ رہتے تھے. ہر پیج جو وہ لکھتے جاتے تھے وہ ایسے لگتا تھا کہ ڈیتھ اور ڈیوٹی یعنی موت اور ذمہ داری کے بیچ میں ایک لائن لکھتے جا رہے ہیں. وہ ان کو یہ پتا تھا کہ وہ فیوچر دیکھ نہیں سکیں گے, کیونکہ ڈاکٹرز زمانے میں ٹی بی اگر آپ کو ہو جاتا تھا تو آپ کی جو موت تھا اس کا ٹائم فکس ہو جاتا تھا. مگر ان کو یہ بھی پتا تھا شاید کہ فیوچر کو, جو آنے والی دنیا ہے, اس کو ایک وارننگ کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ ہم اس انسان جارج آرویل کو صحیح طور پہ دیکھتے ہیں, ناٹ جسٹ اے رائٹر, صرف ایک لکھنے والا شخص نہیں مگر ایک پروفٹ آف ٹروتھ, ایک سچ بولنے والا انسان. ان کے جو آخری الفاظ تھے انسانیت کے لیے, ہیومینٹی کے لیے, وہ مایوسی نا امیدی کے نہیں تھے بلکہ ریزسٹنس کے تھے. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. جو اگین ہم جیسے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں, تمام ڈیولپنگ نیشنز, آرویل کی جو آواز ہے وہ تاریخ نہیں ہے, وہ ہمارا آج کا پریزنٹ ہے, ہماری آج کی سچائی ہے. جہاں پہ غربت کو کنٹرول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جہاں پہ میڈیا جو ہم دیکھتے ہیں اس کو جھوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جہاں پہ ہمارے لیڈر ہمیں برابری ایکویلٹی کا وعدہ کرتے ہیں مگر طاقت تمام اپنے پاس رکھتے ہیں, آرویل شاید ہم سے, مجھ سے, آپ سے بات کر رہے تھے. ان اے ٹائم آف یونیورسل ڈیسیٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ از اے ریولیوشنری ایکٹ. جب جہان میں ہر طرف جھوٹ ہو تو سچ بولنا ہی انقلاب ہے. جارج آرویل ڈائیڈ ان 1950, ان کی ڈیتھ 1950 میں ہو گئی تھی, مگر شاید ان کی آواز آج بھی ہمارے سامنے واضح ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان کی آواز کو, ان کی وارننگز کو سن رہے ہیں, اور کیا ہم یہ جو جوتا ہے جو صدیوں سے ہمارے چہرے کو کچل رہا ہے, کیا اس جوتے کو ہم ہمیشہ اجازت دیں گے کہ ہمارے آپ کے چہرے کو کچلتا رہے؟ بہت شکریہ.